الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بركة الوحي إذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلسوں میں جمع فرمایا. ہم یہاں پر آئے نہیں، یہاں پر بھیجے گئے. دوستوں، بھائیوں، اصل چیز سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اتنے کروڑوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کر ہے، تو بھیجنے کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس مقصد کو ڈھونڈنا ہے، اس مقصد کو پہچاننا ہے. جب کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی بزنس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اور بھی آگے اگر چلے تو کوئی آدمی سفر کرتا ہے، تو سفر کرنے پر بھی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو بغیر مقصد کے کوئی آدمی سفر کرتا ہے کیا؟ جو آدمی بغیر مقصد کے سفر کرتا ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں کیا کہیں گے؟ شاید کوئی پاگل ہوگا. تو سفر کرنے پر بھی اس کے پیچھے کیا ہے؟ مقصد ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھیج کر ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. وہ مقصد کو ڈھونڈنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے کہ ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے. کیسے پہچاننا ہے؟ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں اللہ کو پہچان گئے، اور ایسا ان کے دلوں میں ایمان بن گیا تھا، آنے والے قیامت تک ہر انسان کے لیے صحابہ ایک نمونہ بن گئے، ایک مثال بن گئے کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص صحابہ کی زندگیوں پر چلے گا تو اللہ اسے کامیاب کرے. کیا کریں گے؟ کامیاب کرے. اب ہر شخص کو اگر ہم سب پوچھ لیں کیا بھئی آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیا، تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہاں بھائی ضرور میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری زندگی میں سکون ہونا
چین ہونا، راحت ہونا، عزت ہونا، برکت ہونا، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی دلدل میں پھنس جائے، میری زندگی پریشانی میں اٹک جائے، میری زندگی بیماری میں گزرے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کیا؟ چاہتا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اگر کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ایسے محنت کر کر چلے گئے، ایسے محنت کر کر چلے گئے، وہ آگے چل کر بڑے بڑے صحابہ بنے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کون راضی ہو گیا؟ اللہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ راضی ہو گیا۔ دوستوں بھائیوں، سوچ کر دیکھو، اگر کوئی محلے کا کونسلر یا اپنے علاقے کا ایم ایل اے ہمارے سے اگر خوش ہو گیا تو اپنے دل میں کتنی خوشی ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ساروں کو بولنے کر پھرتے ہیں کہ بھئی فلاں ایم ایل اے میرے سے کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ کتنی خوشی ہوتی؟ تو صحابہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ان سے کون راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا، بادشاہوں کا بادشاہ راضی ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے ایمان کو بنائے تھے، اپنے یقین کو بنائے تھے۔ آج دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم 100% اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئیں، حالات آتے ہیں، تو ہم سب کس کی طرف جاتے ہیں؟ مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ بھی کون سی مخلوق؟ اس مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں جب بھی کوئی پریشانیاں آتے، حالات آتے، تو وہ فوراً اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ تب جا کر دوستوں بھائیوں بزرگوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کیا۔ کیسے کامیاب کیا؟ اللہ دنیا کی اس مختصر زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کیا، اور آخرت کی لامحدود زندگی جس کا آخری اسٹیشن کہاں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اب وہ بھی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی کیا؟ کوئی بول سکتا ہے کیا میں 70 سال جیتوں بھائی انشاءاللہ کو گارنٹی کے ساتھ؟ اور کوئی کہہ سکتا کیا میں 90 سال جیتوں گھر کو؟ لیکن پیارے بزرگوں یہاں پر 70 سال کے آگے بھی انہوں بونس ان کی زندگی چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے میری امت کی عمر وہ 60 اور 70 سال کے درمیان۔ ابھی 60 اور 70 سال کے درمیان اپنی زندگی کو بنانا ہے،
کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی کو اگر ہم سب بنا لیں گے تو اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا کی زندگی کو بھی بنا دے. اسی لیے صحابہ اپنی زندگیوں میں اپنے سامنے آخرت کو رکھ کر چلتے تھے، اور ہم اپنی زندگیوں میں آگے دنیا کو رکھ کر چل. تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صحابہ ایسا اپنا ایمان بنائے تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کیا کیا؟ کامیاب کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ بہت بڑا ہے، مختصر میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ کی طرف گئے دعوت دینے کے لیے. اور ایران کا بادشاہ اس وقت نصرانی تھا. کیا تھا؟ نصرانی تھا. اور وہ بادشاہ آ کر معمولی بادشاہ نہیں تھا، کسرا تھا. تو اس کے پاس گئے. وہاں پر جانے کے بعد بہت ساری بات چیت ہوئی تو بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا جو خط تھا اسے بھی پھاڑ دیا. بعد میں بہت سارا ایک لمبا ایک قصہ گزرا، تو بیچ میں ایک چند قصہ. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ جو ساتھیاں گئے تھے ان کو قید کر لیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں صحابی رسول کون ہے؟ تو سارے ساتھی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے کہ یہ. تو بادشاہ نے ان کو سامنے بلایا اور بلا کر عرض کیا کہ اے صحابی، تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، یعنی نصرانیت میں داخل ہو جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو میں جتنی میری سلطنت ہے، جتنی چیزوں کے اوپر میری بادشاہت چلتی ہے، ان میں سے آدھی سلطنت میں آپ کو دے دوں گا. اب اگر کون تو بھی آپ کو ہمارے پاس سے آدھا شیموگا میں تم نہ دے رہا ہوں تو میں ہٹ جاؤ کر کو بولے ہمیں کیا کرتی بھائی؟ ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگاتا ہے. چھوڑ، پہلے لے لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، بات کا بات نہیں. لیکن وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. برجستہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تو آدھی سلطنت نہیں بلکہ اگر پوری سلطنت بھی دے دیا تو میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہٹنے والا نہیں. اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہٹنے والا نہیں. پھر آگے بادشاہ اپنے وزراء کو حکم دیا کہ صحابی کو ایک ستون پر باندھ دیا جائے. اب جیسا بادشاہ کا حکم تھا ایسے ان کو باندھ دیا گیا. اور جو تیر چلاتے ہیں، تیر انداز ہوتے ہیں،
ان کو بلا کر حکم دیا کہ ان پر تیر چلاؤ. بادشاہ کو اس صحابی کو مارنا مقصود نہیں تھا بلکہ ڈرانا مقصود تھا. اب جیسا بادشاہ کا حکم تھا لے کر گئے، جا کر ان کو ایک ستون پر باندھ دیا گیا. اب تیر چلانے والے آئے، آ کر چلا رہے ہیں تو صحابی ہیں، ذرا بھی ان کو خوف نہیں ہو. پھر بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا اے صحابی رسول، آپ اپنے ایمان کو چھوڑ کر آ جائیں. تو وہ صحابی ماننے والے نہیں تھے. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایک دیگچا یعنی دیگ لے کر آؤ اور اس میں پانی گرم کرو. اب جیسا بادشاہ کا حکم تھا پانی کو گرم کیا گیا. پانی ڈال کر اس میں گرم اتنا کیا کہ وہ پانی کھولنے لگا. ہمیں کیا بولتی سو اونٹنے لگا نہیں، تو پانی آ کر کھولنے لگا. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو یہ صحابی کے ساتھ جو ساتھی آ کر ہیں ان میں سے ایک ساتھی کو اس دیگچی میں ڈال دیا جائے. اب بادشاہ کا حکم ہے تو جیسے ہی حکم تھا لا کر ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا گیا. ڈال کر تھوڑی ہی دیر تھی کہ وہ ساتھی شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ گرم گرم پانی ڈال کیا ہونا سب ہمارا اوپر ڈال گرم پانی تو ڈال کر تھوڑی ہی دیر تھی کہ وہ ساتھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد اب یہ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو بادشاہ نے ان کو پھر بلا کر عرض کیا اے صحابی رسول مت روئیے، میں آپ کو نہیں ماروں گا. سنو یہ جواب، میں آپ کو نہیں ماروں گا، آپ روئیے مت، گھبرائیے مت. تو اس کے بعد وہ صحابی رسول کہنے لگے اے بادشاہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ مجھے اٹھا کر اس دیگ میں ڈال دیں گے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی. کتنے جان؟ ایک جان. میرے بدن میں جتنے بال ہیں اللہ تعالی اگر اتنے بالیں بھی مجھے دے دیتے، اتنے جانیں مجھے دے دیتا تو میں یہ سب جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میں اس لیے رو رہا ہوں. تو دوستوں، بھائی بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان اتنا بنا ہوا تھا، ان کا یقین اتنا بنا ہوا تھا کہ جان دینے کی قربانی آتی تو جان دے دیتے، مال دینے کی قربانی آتی تو مال دے دیتے. سنتے نہیں ہم لوگ بارہا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، سب کچھ لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے سوال کرنے لگے
کہ اے عمر کتنا لے کر آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھا لے کر آیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے سوال کرنے لگے تو ان کا سوال بدل گیا۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھنے لگے کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صحابہ کا ایمان اتنا بنا ہوا تھا، اتنا ان کا یقین بنا ہوا تھا اللہ پر۔ آج بھی یہ دعوت کی مبارک محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر 100% بن جائے۔ کیسے بن جائے؟ 100% اللہ پر یقین ہمارا بن جائے۔ ایمان والوں کی زندگیوں میں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے۔ اب یہ حالات کون لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب ان حالات کو بھی کون دور کریں گے؟ اللہ دور کریں گے۔ اور دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا اللہ ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری لوگوں میں مقبولیت ہو جائے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میں لوگوں میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کبھار ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جو کچھ نہیں چاہتا، اخلاص سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں، بھائیوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھیج کر ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے کہ ہم سب کو کھلانے والا، پلانے والا کیسا اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کھانے سے پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ کھانے سے پاک ہے۔ اور اللہ ہم سب کو سلا رہا ہے اور اللہ خود سونے سے پاک ہے۔ سوچ کر دیکھو دوستوں، بھائیوں، اگر ایک وقت کی، اگر ایک رات کی اگر ہم سب کو صحیح طریقے سے نیند نہ ہوئی تو پھر سارا دن ایک بے چینی رہتی ہے، سارا دن ایک چڑچڑاپن رہتا ہے۔ اور ایک وقت اگر کھانا نہیں کھائے تو آدمی کیا رہتا ہے؟ ایک دم پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنا کر ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہم سب کو کھلا رہے ہیں۔ کبھی ہم سب یہ سنے ہیں کیا اللہ کے خزانے میں کھانا کم ہو گیا؟ سنے ہیں کبھی؟ اور جب سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں کئی بچے ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کے خزانے میں سنا تھا کیا اللہ کے خزانے میں آنکھ کی کمی ہو گئی؟ سنا تھا کبھی؟ ہر بچہ آ رہا ہے الگ آنکھیں لے کر آ رہا ہے اور ہر بچہ الگ الگ ہاتھ لے کر آ رہا ہے اور ہر بچہ الگ الگ ناک لے کر آ رہا ہے، الگ پیر لے کر آ رہا ہے۔ اور جسامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کوئی بچہ تھوڑا موٹا آ رہا ہے، کوئی تھوڑا پتلا آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہو گئی؟ کبھی سنا ہم نے؟
اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والے اللہ کے خزانے نہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے ایسے اللہ کا یقین اپنی زندگیوں میں لے کر آنا۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ابدی بھی۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور ابدی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گی۔ انسان ازلی نہیں ہے، انسان ابدی، یعنی انسان پہلے سے نہیں ہے لیکن انسان ہمیشہ رہے گا، صرف اس کی جگہیں تبدیل ہوتی۔ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جگہیں تبدیل ہوتی۔ کبھی عالم ارواح میں تھا، وہاں سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں آیا ہے، اور یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گا۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کی زندگی کو کہتے ہیں۔ اور وہاں سے منتقل ہو کر عالم آخرت میں انسان جائے۔ تو انسان ازلی نہیں ہے بلکہ انسان ابدی ہے، انسان ہمیشہ رہے گا، اس کی جگہیں تبدیل ہوتی رہی۔ تو اس لیے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ سارے مرحلوں میں ہم سب گزرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ مرحلے نہ آئیں گے، نہیں، ہر ایک کے سامنے یہ مرحلہ آئے گا۔ اور اس لیے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ جسے صحابہ بنا کر گئے،